بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول شریک حیات، اذا کلم بنت اسلم، کیس نمبر 2۔ امی خدا کے لیے بس کر دیں، کتنا ماریں گی؟ بختاور کو گلے سے لگائے دوسرے ہاتھ سے رحبہ اپنے ماں کا ڈنڈا پکڑ رہی تھی جب تک اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ زیبو ڈری سی ستون کے پیچھے چھپی تھی، آخر وہ انہیں روکنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ سر پکڑے وہ چھاتی پیٹنے بیٹھ گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، جو خود تو وہ مر گیا، اس نکمی اولاد کو میرے واسطے چھوڑ گیا میری چھاتی پر مونگ ڈلنے کے لیے۔ رحبہ بختوں کا چہرہ صاف کرتی اسے پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی تک پولیس نہیں آئی، یعنی ابھی تک انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا۔ جرگے کا فیصلہ ہوگا، یعنی اگر خون کے بدلے خون ہوا تو۔ ان کی یہ بات سن کر زیبو اونچی آواز میں رونے لگی۔ رحبہ کو اسے بھی سنبھالنا تھا۔ ہمت کریں امی، ہم معافی مانگ لیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بیٹا، مرا ہے ان کا بیٹا، ایسے کیسے معاف کر دیں گے؟ امی وہ ونی مانگیں گے، نوکرانی بنائیں گے، ظلم کریں گے۔ امی مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ رحبہ نے غصے سے زیبو کو دیکھا۔ زیبو اپنے کمرے میں جاؤ ابھی، اس نے چیخ کر کہا تو وہ چلی گئی۔ بختو بھی گٹری سی بنا رو رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ امی اگر جرگے نے فیصلہ ونی کا سنایا تو آپ کیا کریں گی؟ جانے کیوں، وہ جاننا چاہتی تھی تو زیبو جائے گی نا، میں تیرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ میں نے مرنے والوں سے وعدہ کیا تھا کہ تجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کروں گی۔ اس حالت میں بھی ایک سوتیلی ماں کہاں چال چلن بھولی تھی۔ اس نے چور نظروں سے رحبہ کو دیکھا جو گہری سوچ میں غرق تھی۔ نہیں امی، زیبو بہت چھوٹی ہے، آپ نے اپنا وعدہ نبھانا ہے۔ اب بس جرگے میں آپ فیصلہ میرے لیے دیں گی، سمجھی آپ؟ مجھے منظور ہے سب کچھ، وہ بس بختو کو کچھ نہ کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ مگر رحبہ نے انہیں منا لیا تھا۔ وہ ذرا سے ڈرامے بازی دکھا کر وہ مان بھی گئی تھی۔ صبح جب حیدر کی آنکھ کھلی تو ذیشان وہاں نہیں تھا۔ حاشر صاحب اس پر جھکے سے اٹھا رہے تھے۔ حیدر بیٹا، تو رات کو یہاں سو گیا تھا، مجھے بلاتا، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ آتا کسی کی مدد سے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ذیشان چلا گیا۔ ہاں کہہ رہا تھا ہسپتال جا رہا ہوں، کسی نرس کا انتظام کرنا ہے۔ اچھا سنو، میں نے سکینہ سے کہہ دیا ہے نیچے والا کمرہ خالی کر دے، تمہارے لیے وہاں رہو گے تم۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جس پر وہ مسکرا دیا تھا۔ شکریہ چچا جان، یہ حیدر صاحب ہیں، تمہیں ان کی ڈیوٹی دینی ہے۔ یہ نیچے والے روم میں شفٹ ہو رہے ہیں، تم سامان لائے ہو نا سارا؟ اس نے عصابت میں سر ہلایا۔ السلام علیکم سر، میرا نام سفیان ہے، میں آپ کا نرس ہوں۔ اس نے مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا تھا۔ ابھی 3-4 گھنٹے میں سر کو روم میں شفٹ کر دیں گے، ان کو پورا خیال رکھنا، اور تمہاری فیس تمہیں ٹائم سے ملتی رہے گی۔ اس نے عصابت میں سر ہلایا اور حیدر کی جانب بڑھ گیا، اسے ویل چیئر پر بٹھایا۔ چلیں سر، آپ کو فریش کروا دوں۔ ویل چیئر تھامے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ انکل، حیدر شروع سے ہی بہت خوددار رہا ہے، اسے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے، یہ وقت اس کے لیے موت سے برا ہے، اسے بہت ضرورت ہے آپ سب کی۔ اس حالت میں وہ اپنے آپ سے بیزار رہے گا۔ ایک بیماری انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، وہ بیزار آ جاتا ہے خود سے، جس کی وجہ سے غصہ چڑچڑاپن انسان کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو تنگ مت آئیے گا، اس وقت میں اپنوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، ہم باپ ہیں آپ کے، ہمیں پتہ ہے، فکر مت کریں، ہم سنبھال لیں گے۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ اچھا انکل، میں چلتا ہوں، کچھ ضروری کام ہے، خدا حافظ۔ میں حیدر سے مل لوں۔ ذیشان جب صحن میں پہنچا تو سفیان اسے وضو کروا رہا تھا۔ اچھا حیدر، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا اور زیادہ تنگ مت کرنا۔ موڈ سوئنگ میں حیدر نے افسردہ نظر اس پر ڈالی۔ یاد آ گئی تیرے ملنے آؤ گے نا اس لنگڑے دوست کو؟ حیدر، تم اتنے نا امید کب سے ہو گئے ہو؟ ہر ہفتے چکر لگاؤں گا، کبھی بیزی ہوا تو لیٹ ہوں گا، ورنہ وعدہ۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہاتھ پر حیدر نے ہاتھ رکھ کر اسے ہاں کہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ پھر سفیان کی طرف متوجہ ہو گیا جو لوٹا لے کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سر، آپ میجر تھے نا؟ اس نے مسکرا کر ثابت میں سر ہلایا۔ گرتے پانی سے وہ کوہنیوں تک ہاتھ دھو رہا تھا۔ سر، پھر تو بہت بہادر ہوں گے، کتنے لوگ مارے ہوں گے نا؟ اس نے پھر عصابت میں سر ہلایا۔ سر، آپ کو ڈر نہیں لگتا تھا ان سے؟ نہیں، تم سے لگ رہا ہے جس طرح تم میرے پینٹ بھگو رہے ہو۔ سفیان نے حیرت سے دیکھا، تھائی سے پینٹ پوری گیلی ہو چکی تھی۔ سوری سر، ایک بات یاد رکھنا سفیان، مجھے گیلے کپڑوں سے چڑ ہے، تو خیال رکھنا ایک ایکسٹرا ڈریس میرے پاس رکھ جایا کرنا۔ جی سر۔ نماز ناشتے کے بعد اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی ضرورت کا سامان سب اس کے پاس رکھا گیا تھا۔ اس کی حاجت کے لیے سامان الگ کر دیا گیا تھا جسے نکالنے کی ذمہ داری سفیان کی تھی۔ سفیان کے کام اس کے ٹانگوں کی مالش کرنا، اس کی بات ماننا، اسے چیزیں مہیا کرنا، اس کے کپڑے تبدیل کروانے کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ 8 سے رات 9 بجے تک اسے حیدر کے پاس رہنا تھا۔
ناشتہ کھانا سب آ رہا تھا سوائے سکینہ کہ وہ کیوں نہیں آئی، اس سے ملنے شاید تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، مصروف ہوگی، یہ سوچ کر اس نے من بہلا لیا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ امی میں نہیں جا پاؤں گی اسے دیکھنے، انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن کیوں، تم تو پسند کرتی تھی اسے، تمہیں اسے اس وقت ساتھ ہونا چاہیے، وہ کیا سوچے گا؟ سوچنے دیں امی، میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گی، کیسے میں اس کو بستر پر پڑا ہوا دیکھتی رہوں گی، اتنی ہمت اتنا ظرف مجھ میں نہیں ہے۔ رخ پلٹ کر وہ چائے بنانے لگ گئی تھی، اسے بازوؤں سے کھینچ کر چچی نے سامنے کیا تھا۔ صاف صاف بول، کیا کہنا ہے تمہیں؟ اس نے نظر بھر کر اسے دیکھا اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ امی ایک ہی تو اولاد رہ گئی ہوں میں آپ کی، اسے بھی ایک ایسے انسان سے جوڑ دیں گی جو چل تک نہیں سکتا، ایک اپاہج کے ساتھ کیسے رہوں گی میں؟ بس امی، مجھے اور حیدر کے ساتھ منسوب نہیں رہنا۔ انہوں نے یکدم اسے خود سے الگ کیا۔ کیا مطلب منسوب نہیں رہنا؟ تم منگنی توڑ رہی ہو چاہتی ہو اس وقت جب اسے تمہاری ضرورت ہے، مگر مجھے نہیں ہے۔ امی آپ جانتی ہیں میں ہمیشہ سے آزاد جینے کی عادی ہوں، ساری زندگی کسی اپاہج کی نوکرانی بنا مجھے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، رحم کھائیں مجھ پر۔ ایک تو ویسے چلا گیا، دوسری اولاد کا تو سوچ لیں۔ اس کا لہجہ ایسا دردناک تھا جو چچی کو ہار ماننے پر مجبور کر گیا تھا۔ رات کے 9 بج گئے تھے جب سفیان نے ایک پینٹ شرٹ اس کے بیڈ کے پاس رکھا۔ سر اب سب ہو گیا ہے، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، سب موجود تھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم جا سکتے ہو، مسکرا کر سلام کرتا سفیان چلا گیا تھا۔ دوائیاں خشک تھیں جس کی وجہ سے گلا بار بار خشک ہو رہا تھا اور وہ پانی پیتا جا رہا تھا۔ کتاب پڑھنے میں وہ اتنا مگن تھا کہ دروازے پر دستک کسے سنائی نہیں دی تھی۔ سکینہ نے ایک بار پھر دستک دی، پھر جواب ندر، آخر وہ پلٹنے لگی۔ جب بولا دستک نہ دو، اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ ناول الطاف فاطمہ کا دستک نہ دو۔ اس نے کتاب ایک سائڈ پر رکھ دی، زبردستی مسکراتی وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ دستک نہ دو، اس کی لکھاری ہے الطاف فاطمہ نے لکھا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں دستک دو گے تو دروازہ تمہارے لیے کھولا جائے گا، اور بدھ کو ماننے والے کہتے ہیں کہ دستک نہ دو، پیار کو دستک کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ اگر اس کہانی کا ہیرو صفدر لاچی گیتی کے دل پر دستک دے دیتا تو شاید وہ اپنے لیے اس آدمی کا انتخاب نہ کرتی جو اس سے عمر میں کافی بڑا ہے، اور وہ یہ سوچتا رہا کہ وہ اس کے جذبات کو سمجھے گی، یہ سوچتا رہا کہ کہاں وہ گیتی آ رہا اور کہاں میں معمولی سا جوتے کپڑے بیچنے والا۔ میرا خیال ہے ہر جذبے کا اظہار ضروری ہے، دستک دے دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے دروازے والا منتظر ہو، آنکھیں پڑھنے کا ہنر ہر کسی کو تھوڑی آتا ہے۔ لیچی اسے دیکھتا رہا، مگر گیتی اپنی مشکلات میں کبھی اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھ ہی نہیں پائی، یا شاید اسے آنکھیں پڑھنا ہی نہیں آتی تھی، اس لیے ایک بار دستک دے دینی چاہیے تھی۔ اور تمہیں پتہ ہے انہوں نے اور کیا لکھا ہے؟ سکینہ نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ لکھا ہے جب نوالا حلق میں پھنسنے لگے نا تو سمجھ جاؤ کوئی بہت اپنا بھوکا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر سائیڈ ٹیبل پر موجود آدھے سے زیادہ کھانے کو دیکھا۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ دل نہیں کیا، دوائیاں کھانے تھیں اس لیے تھوڑا کھا لیا، حلق سے کچھ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی، کل رات میں مجھے برا نہیں لگا، ہو جاتا ہے، تم کل سارا دن نکال کر اب آئی ہو، وہ کام تھے بہت، اس لیے اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی، وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بستر پر پڑے اس معذور کو دیکھ کر اس کا دل ہول اٹھتا تھا۔ سارے کام مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئے سکینہ، تم جانتی ہو مجھے کتنا اکیلا پن لگا، تم نہیں آئیں تو۔ حیدر اب آپ تو ایسے ہی نہیں رہنے والے ہیں نا، کیا سارا دن آپ کے ساتھ گزار دوں، کام نہ کروں؟ اس کی بات پر حیدر کے دل کو دھکا لگا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا سارا نکالو، پر کچھ وقت تو میرا حق ہے نا، تمہیں کتنا انتظار رہتا تھا اس دن کا جس دن ہم ایک کمرے میں رہیں، تو اب وقت ہے نا۔ اس کی باتوں کا معنی سمجھ کر اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، اس نے اٹھ کر باہر آ گئی جب سامنے سے اس کے والد آ گئے۔ سکینہ کیا بات ہے؟ ان سے نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی۔ رکیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ جو حیدر کو دیکھنے جا رہے تھے اپنی بیگم کی آواز پر پلٹے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، چلیں میرے ساتھ۔ وہ آگے بڑھے، جب انہیں حیدر کے کھانسنے کی آواز آئی وہ دونوں کمرے میں آئے تو وہ خالی جگہ کو ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ چچی وہ پانی لا دیں، میڈیسن کی وجہ سے گلا بہت خشک ہوتا ہے۔ انہوں نے اکتا کر اسے دیکھا۔ حیدر اب تو تمہیں ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی اپنے پاس چاہیے ہوگا، ان کی طنز بھری آواز کو اس نے غلط سمجھا ہوگا۔ جی چچی چاہیے تو ہوگا، ساری رات اکیلا تنہا کہاں گزار سکتا ہوں، کوئی تو ہو جو وقت گزاری میں مدد دے۔ اس نے ایک گہری نظر اسے دیکھا اور پانی لینے چلی گئی۔ چچا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ حیدر تم ٹھیک ہو نا؟ وہ نرس ٹھیک ہے نا؟ جی چچا وہ ٹھیک ہے، بس بولتا بہت ہے۔ چچی واپس آئیں تو پانی کا جگ رکھتے انہوں نے حاشر صاحب کو کمرے میں آنے کا اشارہ کیا، وہ چلی گئی۔ حیدر سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آئے تو وہ بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔
مانی سمجھتے ہیں آپ اس کی باتوں کا؟ کیا مطلب اس نے ایسا کیا کہا ہے جو میں نے سمجھ سکا؟ شہلا بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا، صاف لفظوں میں کہا کہ اس نے وہ سکینہ سے نکاح چاہتا ہے۔ ان کی بات پر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ چند لمحے کچھ دیر بعد اس بات پر سوچنے کے بعد وہ ان سے مخاطب ہوئے۔ مجھے نہیں لگتا اس نے ایسا کہا ہے، اور اگر ایسا بھی ہے تو کیا غلط ہے؟ سکینہ اس کی امانت ہے اور اب تو اسے اس کی ضرورت ہے۔ کیا غلط ہے؟ اسے سکینہ کی ضرورت ہے، اسے ایک نوکرانی کی ضرورت ہے۔ عاشر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اکلوتی اولاد ساری زندگی اپنے اپاہج شوہر کا بوجھ ڈھوتی رہے؟ شیلا، ان کا لہجہ ذرا اونچا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ لگتا ہے بیٹے کی موت کا صدمہ لگ گیا ہے تمہیں۔ ہاں سمجھی، لگ گیا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے موت آ جائے تو کر دے سکینہ کا نکاح حیدر سے، کیونکہ میرے جیتے جی میں اپنی بچی کو ساری زندگی دکھی اور ناخوش نہیں دیکھ سکتی۔ شاید بیٹے کی موت نے غم ہی اتنا بھر دیا ہے کہ اندر کے اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ یہی سوچ کر عاشر صاحب کچھ نرم پڑے تھے۔ دیکھیں شیلا بیگم، یہ بات آپ حیدر کی حالت اور سکینہ کا سوچ کر کہہ رہی ہیں۔ ہم مشکل ہے، مگر اتنا بھی نہیں، وقت گزر جائے گا اور کون سا خدا کی ذات سے نا امید ہے، حیدر انشاءاللہ چلنے لگے گا۔ انہوں نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ نئی میڈیکل رپورٹس اور ڈاکٹر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ حیدر اب کبھی نہیں چل سکتا۔ عاشر صاحب، آپ کو آپ کا معذور بھتیجا نظر آ رہا ہے تو ہماری معصوم بچی نہیں، بتائیں کیا وہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی گزار پائے گی؟ خود بتائیں۔ ان کے سوال نے انہیں نظریں جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن سکینہ سے تو پوچھ لو، وہ کیا چاہتی ہے؟ سکینہ ہی نہیں کہا ہے مجھ سے کہ وہ اب حیدر سے منسوب نہیں رہنا چاہتی ہے۔ انہیں حیرت کا دھچکا لگا تھا۔ کیا مگر وہ پسند کرتی تھی حیدر کو؟ پیار ایک طرف، لیکن اس حالت میں کسی بھی شخص کو اپنانا بہت ہمت کا کام ہے اور وہ نہیں کر سکتی۔ آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے حیدر کو سکینہ کی زندگی سے الگ کر دیں۔ مگر بیگم ایسے کیسے کر دوں؟ اس بچے کے ساتھ زیادتی، مرنے والے کو وعدہ دیا تھا کہ اپنا بیٹا بنا کر رکھوں گا، اس کے ساتھ زیادتی کیسے کر دوں؟ وہ مجبور ہو گئے تھے۔ اس کا یہ بھی حل ہے، پرسوں جرگہ بیٹھے گا اور ہم فیصلہ وینی کا کریں گے۔ عاشر صاحب چند لمحے کے لیے ساکت ہو گئے تھے۔ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ وینی کا کیوں؟ میں تو اس لڑکے کو جیل بھجوانا چاہتا ہوں اور تم مجھے وینی کا کہہ رہی ہو؟ شیلا بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں تحمل رکھنے کا کہا۔ نہیں عاشر صاحب، جان جائیں تو کچھ نہیں، عزت جائے تو نسل برباد۔ اس نے ہمارا بیٹا چھینا ہے تو ہم ان کی بیٹی لیں گے، اس کا حیدر سے نکاح ہوگا اور وہ ساری زندگی ہماری نوکرانی بن کر رہیں گے۔ ہمارے بیٹے کے قتل کی یہی سزا ہے۔ اس لڑکی کی ہر روز کی تکلیف انہیں روز موت کے منہ میں دھکیلے گی، اور آپ حیدر کو منائیں یہ کہہ کر کہ جرگے کا ذاتی فیصلہ ہے اور تمہیں اس لڑکی سے کوئی رشتہ یا جذبہ جوڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ نکاح اس کا سکینہ سے ہی ہوگا۔ اگر سکینہ کا رشتہ ہونا تک حیدر ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ حیدر کا نکاح سکینہ سے نہیں ہوگا۔ بس اسے دھوکے میں رکھنا ہے کچھ وقت۔ عاشر صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ یہ صحیح نہیں ہے بیگم، یہی صحیح ہے۔ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ ان لوگوں کو سزا بھی مل گئی، حیدر کو ساتھی بھی، اور سکینہ بھی بچ گئی۔ وہ بس ان کا خباثت سے بھرا چہرہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ روبا آنگن میں بچھائے ایک ٹیبل پر لیٹی تاروں کو گھور رہی تھی۔ آس پاس پھولوں کے گملے پڑے تھے جن کی خوشبو پورے آنگن میں پھیلی تھی۔ پانی سے نم ہو کر سرخ اینٹیں اور بھی چمک گئی تھیں۔ ہوا معطر چل رہی تھی جس میں نمی کی وجہ سے سکون بھی تھا، مگر اس ماحول میں بھی اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ سوچ کر پرسوں کیا ہوگا؟ کیا اس کا بھائی ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے گزار دے گا، یا پھر ایسی قید میں قید ہو جائے گا جس قفس کی سر پٹکنے کو تتلیاں بھی نہیں ہوں گی؟ بلا شبہ ہر طرف خسارہ ہی تھا، کہیں کوئی راحت کی کرن نہیں تھی۔ بچپن سے بختیور اس کی ماں کا لاڈلا رہا تھا، اس کی بری عادتوں کو چھپانا ان کی عادت بن گئی تھی۔ آج اس غلطی نے انہیں مشکل میں ڈال دیا تھا۔ یہی ہوتا ہے جب اولاد کی غلطی کی پردہ پوشی کی جائے تو وہ ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ غلطی چھپانے کی بجائے اسے پیار سے سمجھایا نہ سمجھتا ہو تو 2 تھپڑ لگائیں، ڈنڈے کی نوک پر رکھیں، کیونکہ جہاں کبھی کبھی پیار کام نہیں آتا وہاں ڈر کام آ جاتا ہے۔ شاید بختیور کو بیجا پیار کیا جاتا، کاش وہ اتنا خودسر اور جذباتی نہ ہوتا۔ اسے ڈر ہوتا جو ہو چکا تھا سب تباہ کر چکا ہوتا، اور ٹھنڈی ہوا کب اسے نیند کی لوری دینے لگی اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ آہستہ آہستہ پلکیں بھاری ہوئیں تو وہ سو گئی۔ وہ گھوم رہی تھی، خوشیاں منا رہی تھی، اڑتی چڑیا کے ساتھ ہنس رہی تھی، تتلیوں کو پکڑ رہی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کلائی پر ہتھکڑی باندھ دی۔ وہ پٹک دیا۔ کسی کے پیروں میں جوتوں سے آری ننگے پیر جو بالکل ساکن سے ویل چیئر کے پائے دان پر پڑے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر اوپر کا سفر طے کرنا شروع کیا تو گود میں رکھے 2 مضبوط گندمی ہاتھ نظر آئے۔
اس آگے بڑھی تو منظر دھندلا گیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی اس کی کھلی آنکھ کھل گئی تھی۔ زیبو اس پر جھکی اسے اٹھا رہی تھی۔ اپا اٹھ جائیں نا، 9 بج گئے ہیں، آپ یہاں سو گئی تھی۔ وہ یکدم اٹھی تو گردن میں شدید درد تھا، کندھے بھی دکھ رہے تھے۔ بکھرے بالوں کا جوڑا بناتی وہ اٹھ بیٹھی، اسے کندھے دبائے جس سے کچھ راحت ملی۔ زیبو جا چکی تھی۔ اٹھنے لگی تو سامنے موجود سائیکل کے ٹائروں پر نظر پڑی۔ کچھ یاد آ گیا، کون تھا وہ جو وہیل چیئر پر تھا؟ وہ اترے چہرے سے ناشتہ کر رہا تھا اور سفیان سے باتیں کر رہا تھا۔ سننے میں لگا تھا کہ اس کا دل تنگ نہ آ جائے، مگر اداس تو وہ پھر بھی تھا۔ ساری رات وہ سویا نہیں تھا۔ اندھیروں سے کھیلنے والا حیدر تنہائی میں اندھیرے سے جوجھ رہا تھا۔ نہ کروٹ بدلنے والا کوئی تھا، نہ کوئی بات کرنے والے۔ کھلی کھڑکی سے اڑتے پردے کھڑکی کھلے ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ وہ دور کہیں سے الو کی آواز ایک عجیب وحشت پیدا کر رہی تھی۔ ہر چیز پر ایک سیاہی چھائی تھی۔ اس نے افسوس سے سائڈ ٹیبل پر موجود کتاب کو دیکھا، وہ تو مکمل ہو گئی تھی، باقی کی شیلف میں 7 سمندروں جتنا فاصلہ لیے بیٹھی تھی۔ آج اسے اپنا آپ گیتی آرا جیسا لگ رہا تھا، جسے ایک وقت میں سب نے اکیلا کر دیا ہو۔ جس چہرے کو وہ دیکھتی وہ الٹا اس میں خامیاں نکالنے لگ جاتا۔ اس کی محبت تک اس کی بھیڑ چڑھ گئی تھی، اس لیے اس نے چہرہ پڑھنا ہی چھوڑ دیے تھے۔ وہ بھی ان چہروں کو پڑھنا چھوڑنا چاہتا تھا جن پر لکھی تحریر صاف تھی کہ اب وہ اسے اس حالت میں اپنا نہیں سکتے۔ اس نے بھی دستک نہیں دی تھی، مگر سکینہ نے دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ کیوں؟ اس کے جذبات کو لفظوں میں بھی سمجھ نہیں پائی۔ وہ انہی سوچوں میں غرق۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا تو لڑکھڑا کر وہ چائے اس کے ہاتھ پر سے گر گئی۔ جلن شدید تھی۔ سفیان نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا جو لال ہو رہا تھا۔ اس نے تکلیف زدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا، جہاں سامنے سکینہ کھڑی تھی، جو شاید اس کے لیے کچھ لائی تھی۔ اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے ہونٹ سکڑ بھی گئے تھے۔ وہ الٹے قدم لیتی واپس چلی گئی تھی۔ اس کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا ہو گیا اسے؟ سکینہ نے دودھ کا گلاس کاؤنٹر پر رکھا اور خود چند لمبے گہرے سانس لیتی رہی۔ میں تم سے دور جانا چاہتی ہوں حیدر، میں بہت کمزور ہوں، مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ ساری زندگی ایک اپاہج شخص کے ساتھ ادھوری زندگی گزار دوں۔ ہاں میں نے تم سے محبت کی، مگر یہ نہیں کر پاؤں گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ رات کو تمہیں مجھے کیا سمجھا رہے تھے، میری دل پر دستک کیوں دے رہے تھے، مگر آئی ایم سو سوری۔ محبتوں کی راہوں پر رنجشوں کے پہرے ہیں، اندھیرے راتوں کے بعد بھی کچھ دھندلے کے سے سویرے ہیں، سوکھے پتے سی بن گئی ہے زندگی اب تو۔ ہواؤں کے دوش پر بھی تنہائیوں کے ڈیرے ہیں، بارش کی بوندیں ہیں، سلگتی آگ کے بسیرے ہیں، سانسوں کے پھر بھی تنگ گھیرے ہیں۔ محبتوں کی راہوں پر رنجشوں کے پہرے ہیں، جاری ہے۔